اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے ہمارا اخلاق کیسا ہو ڈے 2 میں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ اور پچھلے سیشن میں، پچھلے جو ڈے 1 تھا، اس میں ہم نے کافی کچھ چیزیں جانی تھی اخلاق کے بارے میں، کہ ہمارا اخلاق کیسا ہو، رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا۔ اور جو کتاب سے ہم پڑھنے والے ہیں وہ کتاب بلوغ المرام اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے، جو شروعات میں ہم نے اسے کچھ ڈیٹیل آپ کو دے دی تھی، لیکن یہاں پر بھی اگر کوئی چیز کی آپ کو رہنمائی چاہیے تو ہم انشاءاللہ کریں گے یہ۔ اور ہم نے پچھلے بار بھی اور آج بھی آپ کو ایک چیز یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بھول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر غلطی، ہر تکلیف کو درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ اگر ہمارا دل ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا، کتاب کی شروعات سے لے کر آخری تک، تو پھر آپ کا سیکھنے کا اور میرا سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یاد رکھے، اور ہر غلطی کو، کسی کی تکلیف کو نظر انداز کریں، اسے بھول جائیں۔ ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ نے کبھی اپنے پرسنل دشمنی کسی سے نہیں کی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو سیرت میں ہمارے ساتھ بھائی بہن بچے جڑے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا، کتنی سزائیں دی، حتیٰ کہ دشمنوں نے آپ کو پرسنل کوشش بھی کی کہ قتل بھی کر دیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ چاہتے تو ان کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے خلاف تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ان کو سب کو گلے پھانسی چڑھا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو پھر آپ نے ایسا اخلاق ان کو دکھایا کہ سب کے سب آپ کے قدموں میں گر جائیں۔ یعنی مکہ کے جو لوگ تھے، کہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رسالت کا، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے بچیوں کو طلاق دیا، پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ کچرا ڈالنا، پھر اس کے بعد ان کو تکلیفیں دینا، حتیٰ کہ جو اونٹ کی اجڑی، جو کیمل کی جو گندگی ہوتی ہے، وہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا۔ یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل دشمنی کے لیے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا وہ دین اسلام کے لیے۔ یعنی آپ نے رسی سے بھی آپ کو ایک بدماش نے گلا بھی گھوٹا، لیکن آپ کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو ہٹایا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کو تو جنگ بدر میں اس کا کام تمام کر دیا تھا، لیکن جو دوسرے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ یعنی جو بھی دشمنی تھی وہ دین کی خاطر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں، سبھی کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ جب مکہ فتح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جاتے ہیں، ساری گندگی بتوں کی باہر نکالتے ہیں، اس کے بعد سارے انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یعنی 10,000 صحابہ ٹوٹ پڑے مکہ پر، یعنی مکہ کو فتح کر لیا، لیکن اب کیا ہوگا یہ انشاءاللہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپیسوڈ میں جانیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج تم سب لوگ آزاد ہو، یعنی سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ڈے 2 کو آج جو ہے ہمارا اخلاق کیسا ہو، دوسرا دن کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ اور ہم یہاں تمام جو جمع ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، بنا اللہ کی مدد سے یہ ناممکن ہے، اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جس شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یعنی یہ آپ پہلے بھی سنے ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم فیصلہ کیا کہ ہم یہاں دین کی جو مجلس لگا کر بیٹھے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ جان رہے ہیں، اس کے بعد اس پہ عمل کریں گے، تو یعنی یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اب جو ہم چیپٹر پڑھیں، باب الآداب، یعنی آداب، اخلاق، آداب۔ سب سے پہلے حدیث کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حق ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ حقوق یا حق ایک ہی ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں
کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، اور بھی حدیث ہیں تو لیکن یہاں پر ایک مختصر طور پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث کا ٹکڑا، یعنی حدیث کے 6 ٹکڑے ہیں، یعنی 6 ٹکڑے یعنی آپ جس طرح لگا لیں، ایک چیپٹر میں پیراگراف آتے ہیں، پیراگراف 1 2 3 4 5 6، تو پہلے ایک ایک کر کے ہم ٹکڑا لیں گے اس کو پیراگراف، کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ اسلام محبت، خلوص، یعنی دین اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یعنی جو اسلام ہے، جو دین اسلام محبت خلوص کا دین ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ سب سے بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین چنا اور چن کے ہمیں اس میں ڈالا، یہ سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر ہم کافر ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا ایک احسان کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا، جو بڑا محبت والا، جو بڑا خلوص والا ہے۔ یہ اخلاق و آداب میں اور بھی چیزیں اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس دین میں جتنے مرد ہیں اور یعنی ہمارے جتنے مسلمان مرد، اگر دیکھا جائے تو میں ایک چھوٹی سی مثال اس کو دے دوں کہ اس دین میں جتنے مسلمان مرد ہیں وہ دوسرے مسلمان مرد کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دین میں جتنے مسلمان عورتیں ہیں وہ دوسری مسلمان عورتوں کی بہنیں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے کہ ہماری یہ جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے، یعنی سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ بہن عورتیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں اور مرد ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جس طرح ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق اور واجبات ہیں۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک مل کے ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، اور یہ جو بنیادی مقصد ہے ہمارا بھائی ایک دوسرے کا بھائی چارہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یعنی اگر چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے ہو، کوئی بھی اپنا مذہب دین اسلام رکھ کر کوئی اور گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی اور فرقے سے کہتا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیسا وہ بھائی کا رشتہ بنے گا اس کے ساتھ؟ تو اسی لیے ہمیں پہلے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی شرطیں جان لینی چاہیے۔ تو جو ہم نے پہلے نماز کے مسائل میں ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، لیکن اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارا جو بھائی کا بھائی سے رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اور جب ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو 6 حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں، ہمیں بھی بتائے، ہمیں بھی جاننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حقوق گنوائے۔ سب سے پہلے جب ملاقات کرے تو سلام کہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا کہ جب ملاقات کرے تو پھر سلام کرے۔ دوسرا جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا جب وہ نصیحت طلب کرے تو اسے اچھی نصیحت دو۔ چوتھا جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، یعنی اسے جس کی چھینک کا جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ پانچواں جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو۔ چھٹا جب وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھو، یعنی جنازے میں شریک ہو، چاہے وہ مرد ہو تو مسجد میں آئے گی، اور مرد اور عورت ہے تو مسجد میں آئے گی، اور مرد ہے تو پھر قبرستان تک جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان میں وہ طاقت دے جو میں آپ کو سمجھا سکوں، اور آپ وہ تمام باتیں سمجھ سکے۔ باری باری کر کر میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک ایک کر کے بتاؤں۔ سب سے پہلا حق سلام کرنا۔ سلام کے معنی آپ سبھی جانتے ہوں گے، پھر بھی میں ایک بار آپ کو میں یاد دلا دوں کہ سلام کے معنی کیا ہے۔ سلام کے معنی آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہو تو اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ تم میری طرف سے امان میں ہو، میری طرف سے آپ کو سلامتی کا پیغام ہے، میں آپ کو نیکی کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے کہ میں آپ سے نیکی کی تمنا رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میری طرف سے آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جان، آپ کی مال میرے سلامت ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میری طرف سے کوئی پریشانی آپ کو آنے والی بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے السلام علیکم کا معنی۔ اس میں ڈھیر ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ایک ایک کر کے اگر جان لیں کہ سب سے پہلے کہ میری طرف سے آپ کو امن ہے، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی کا پیغام ہے،
میری طرف سے آپ کے لیے نیکی کی تمنا ہے، اور میری طرف سے آپ کے لیے آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جان، آپ کا مال سلامت ہے۔ میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور میری طرف سے کوئی پریشانی آئے گی بھی نہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں! یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملے تو سلام کریں، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ السلام اللہ کا اسماء الحسنہ بھی ہے، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، اس کا ترجمہ جان لیا اور اس پہ عمل کیا، تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، یہ حدیث وہ ہے جو 99 ناموں کو یاد کر لے، اس کا ترجمہ یاد کر لے، اس کے معنی پہ عمل کرے، لیکن یہ نہیں کہ بس 99 پڑھ لیے ختم، اس طرح سے نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہے، اللہ کے 99 سے انکاؤنٹیبل ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ قرآن میں بیان کی، کچھ حدیث میں بیان کی، کچھ فرشتوں کو معلوم کہ اپنے پاس ہی رکھیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، بے شمار۔ ہمارے قلم لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گے، ہمارا خون ختم ہو جائے گا، ہماری جان سانس جسم سے نکل جائے گی، لیکن اللہ کے نام ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس میں سے ایک ہے السلام، سلامتی دینے والا۔ سورہ حشر کی جو آخری آیت ہے نا، آیت 23-24 میں کہ السلام، تو یہ ہے السلام یعنی سلامتی دینے والا۔ سلام آپ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کو دیکھیں سلام کرنے کا کتنا فائدہ ہمارے لیے، فائدہ بھی ہے اور کتنا فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، بیٹھنے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا 10۔ دوسرا شخص آیا، پھر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی کہ جو السلام علیکم کہے گا وہ 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں سے ملے گی۔ تو اب ہمیں زیادہ نیکی کرنے کی اگر تمنا ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی ہمیں بہت بہتر انداز سے دینا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو تم اسے بہتر انداز سے کہو، یعنی جب آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی بالکل اچھے لہجے سے، استقبال کے ذریعے، اور جواب دینے کے وقت مسکراہٹ ہو۔ تو یہ ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب۔ ایک سلام یہ ہے کہ آپ جب کسی کے گھر میں داخل ہو، کسی مجلس میں جائے یا پھر کسی دعوت میں جائے، تو جب وہاں پر آپ کو سلام کرنا ہے السلام علیکم۔ اور دوسرا سلام ودا ہے جب آپ گھر سے نکلے یا محفل سے نکلے یا کسی دعوت میں سے اٹھے یا پھر کہیں سے واپس آئے، تو یہ آپ کو سلام کرنا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 آداب سکھائے کہ سب سے پہلے جب آپ مجلس میں جائے، دعوت میں جائے، گھر میں جائے تو السلام علیکم کہے، اور دوسرا جب واپس نکلے وہیں سے مجلس سے یا گھر سے یا کہیں دعوت سے، تو پھر وعلیکم السلام علیکم کہہ کے وہاں سے نکلے۔ یہ دونوں قسمیں ہیں سلام کی، یعنی جب داخل ہو تو سلام کرے، جب واپس آئے تو پھر سلام کرے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلتا ہے اللہ حافظ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی سے یہ قول ثابت نہیں ہے کہ آپ ان کو کہے کہ اللہ حفاظت کرے۔ ہاں یہ الفاظ معنی کے حساب سے ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے، اللہ حافظ، لیکن یہاں پر ہمیں تعلیمات کیا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے، ہمیں کیا فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب ہمیں سکھا دیے کہ آپ محفل میں جاؤ تو پھر السلام علیکم کہو، جب محفل سے نکلے تو پھر السلام علیکم کہے، جب گھر سے باہر نکلے تو السلام علیکم، جب فون کٹ کرے تو السلام علیکم، جب فون اٹھائے تو السلام علیکم۔ یہ ہے سلام، بڑا قیمتی، بڑا ضروری اور بڑا ضرورت مند ہے ہمارے لیے۔ یعنی سلام اذکار میں بھی آتا ہے، جب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اے اللہ، اے میرے رب سلامتی والے، میں آپ سے سلامتی مانگتا ہوں، سلامتی طلب کرتا ہوں، اے بابرکت والے، بزرگ والے، عزت والے، اے مالک۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذکار میں بھی آتا ہے۔ یعنی سلام کرتے وقت آپ کو ہمارے پاس جو ٹرینڈ چلتا ہے، اللہ علم کہاں پر کون کون ایسا ٹرینڈ کرتا ہے کہ سلام کرتے وقت سر جھکانا، کمر جھکانا ان کی عزت کے لیے، یہ صحابہ کے سے ہمیں صحابہ رسول اللہ سے نہیں ملتا۔ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو ہاتھ ملاتے، یہ محبت کی نشانی ہے، گلے ملتے یہ اور زیادہ محبت کی نشانی ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ چلتا ہے
کہ صحابہ سے نہیں ملتا، کہ ہم سب سے کبھی اگر ہوتا ہے تو یہ میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے کہ جب میں انڈیا کا سفر کرتا ہوں تو گاڑی پہ کوئی میرے پہچان والا ملتا ہے تو دونوں ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہے تو کیا کرتا ہے، سر جھکاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ہمیں سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم سلام کریں، یا تو آواز سے یا تو پھر اشارے سے کر دے، ختم. سر جھکانا، کمر جھکانا یا عزت کرنا یہ بالکل نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، سر جھکانے کے لیے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم جب سلام کسی کو کرے، اگر آپ کی محبت ان سے زیادہ ہے تو گلے ملے، یا اگر نارمل کچھ ہے تو پھر السلام علیکم، ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ ملائے. اگر اس سے بھی زیادہ آپ کے بزرگ ماں باپ یا پھر اور کوئی ہے تو پھر ان کو کس کرے، بوسا دے سر پہ. یہ ہے، یہ عمل کرنے والا ہے ہمیں. یہ ہے سلام کے آداب. یعنی سلام کے آداب میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سواری چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. یعنی آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جب ان کی عمر تقریباً 11-12 سال کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو پھر ہمیں سلام کرتے ہیں. یعنی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سکھایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو سلام کریں. لیکن آج کل ہمارے پاس ٹرینڈ چلتا ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے گا، بڑا نہیں کرے گا، تو پھر تربیت کیسی ہوگی؟ ہمارے پاس کچھ یوں ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، میں اگر میری زبان سے نکل جائے تو آپ برا نہ مانیں کہ کسی میں اگر لڑائی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، یعنی شیطان تو ہر بار شیطانی اس کا وجہ ہے، شیطانی لڑاتا ہے. کئی مہینے، کئی سالوں، کئی برس گزر جاتے ہیں، دو خاندان میں لڑائی چلتی رہتی ہے. یعنی جب کبھی وہ محفل میں ملتے ہیں، کبھی شادی میں ملتے ہیں، کبھی دعوت میں ملتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. یعنی شیطان نے اتنا بڑا پنگا ڈال دیا، اتنی زبردست پلاننگ کر دی کہ اس حالات میں دو فریق جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی سامنے سامنے بیٹھتے ہیں یا بغل بغل میں بیٹھتے ہیں، یا پھر ان کے گھر ہی نہیں جاتے، یعنی یہ سلام سے اتنی دور اپنے آپ کو دور اور سلام سے محروم رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالات میں دو فریق، دو گروپ جو دو آپس میں لڑ لیے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو ان سے کہا کہ جو دو لوگ آپس میں لڑ چکے ہیں ان میں سے وہ بہتر شخص ہے، اس میں سے بہتر وہ عورت ہے، اس میں سے وہ بہتر بھائی ہے جو پہلے سلام کرے، یعنی سلام میں پہل کرے. یعنی دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی تھی، دو خاندان میں لڑائی ہو گئی تھی، یا دو انفراد میں لڑائی ہو گئی، دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے سب سے پہلے سلام کی پہل کی، یعنی سب سے پہلے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہتر ہے، تم بہتر ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی اگر آپ سلام کسی کو کریں، سالوں سے آپ کی، مہینوں سے آپ کی دشمنی ہے، بڑی بڑی دشمنی اس ایک سلام سے ختم ہو جاتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست فارمولا ہمیں دے کر چلے گئے کہ ایک سلام سے بڑی بڑی دشمنیاں نکل جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، لوگ آپس میں مل جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جب بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کا کام ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی کہ تم میں سے کوئی اپنا بھائی بہن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت نہ توڑے، اپنا رشتہ نہ توڑے. یعنی جب 3 دن گزر جائے، یعنی غلطی آپ کی نہیں تھی، ان کی تھی، ان کی غلطی نہیں تھی، آپ کی تھی، دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ توڑے، نہ روکے، ایک دوسرے سے بات چیت نہ بند کرے. جب اگر مل جائے 3 دن کے بعد تو پھر 3 بار سلام کرے، 3 بار سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ کچھ ہمارے بھی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، پھر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، تو وہی شخص اپنا گناہ لے کر لوٹتا ہے. یعنی سلام کرنے والا تو بچ گیا، لیکن جس نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ اپنا گناہ لے کر لوٹتا ہے. اور کچھ ہمارے پاس دادا دادی بھی کہتے ہیں کہ آپ سلام کر دو، سلام اللہ کو پہنچتا ہے، سلام آپ اللہ کو سلام نہیں کر سکتے ہو. کیا آپ کہو گے کہ اللہ تو سلامت رہے؟ نہیں، تو ہم اللہ کو سلام نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. تو اب یہاں پر جب اگر وہ کوئی شخص ہمارا دشمن تھا یا لڑائی ہو گئی، لیکن 3 دن سے زیادہ ہماری بات چیت نہیں تھی، لیکن آپ نے سب سے پہلے پہل کی، اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو پھر وہ اپنا گناہ لے کر لوٹے گا، لیکن آپ کا دل صاف تھا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے دل سے، مسکراتے ہوئے، اچھے جذبات سے اس دشمنی کو مٹانے کی خاطر، اس دشمنی کو ہٹانے کی خاطر، یا پھر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی اختلافات مٹتے ہی نہیں اور پیچیدے ہوتے ہیں، اور یعنی دشمنی تو اور اوپر لیول کراس کرتی ہے. یہ یعنی بہت بڑا میٹر ہے، یعنی زیادہ تو میٹرز تو بڑے مال کی ہوتے ہیں. مال کی وجہ سے تو سارے رشتہ دار آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں مال کی وجہ سے. تو اب یہاں پر جب وہ مال کی خاطر لڑائی ہو گئی تھی یا پھر کوئی اور وجہ ہے پراپرٹی کے لیے، تو آپ کو بس السلام علیکم کہنا ہے، بس ختم. وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو پھر وہ گناہ گار اللہ کے یہاں. تو سلام کا جواب اگر آپ کھانا کھا رہے ہو، کسی نے آپ کو سلام کیا تو وعلیکم السلام. اور اگر آپ نماز میں ہو تو نماز کے دوران بھی اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو پھر آپ کو وعلیکم السلام کا اشارہ کرنا ہے. جس طرح میں نے نماز کے مسائل میں آپ کو بتا دیا کہ ایک ہاتھ دونوں بانے ہوئے، ہلکا سا ہاتھ اوپر کرنا ہے. یہ آپ کو نماز کے مسائل میں ہم نے بتا دیا کہ وعلیکم السلام اشارے سے کر دینا ہے. یعنی نماز کے دوران، کھانے کے دوران بھی آپ کو جواب دینا ہے. جب ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ جب صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ ایک بار بازار میں جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں خریدنے کے لیے، بس بازار میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج ہم سلام کو عام کریں گے. یعنی بازار میں جائیں گے تو بس ایک دوسرے کو، لوگوں کو سلام کرتے رہیں گے. یعنی آپ کوئی سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ سلام کو عام کرو. اور ایک اگر دیکھا جائے سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے. جب ہم جنت میں جائیں گے، یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین. جب ہم جنت میں انٹر ہوں گے، جو جنت کا دروازہ ہے، آپ کو تو پتا ہوگا کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے لے کے بصرہ تک اس کی چوڑائی ہے. مدینہ سے بصرہ کتنا؟ 1200 سے لے کے 1300 کلومیٹر تک اس کا ڈسٹینس ہے. جب آپ اندر جائیں گے تو فرشتے آپ کو السلام علیکم کہیں گے. اب دیکھیں، اگر ابھی بھی ہم اگر سلام چھوڑیں گے، اگنور کریں گے، لاپرواہی کریں گے، اپنی انا میں آئیں گے، تو کیا پتا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا. پھر سوچ لیں، اگر ہم نے دنیا میں اگر سلام نہیں کرتا، اگر دنیا میں ہم لوگوں کو سلام نہیں کرتے، تو پھر کیا جنت کے فرشتے ہمیں سلام کریں گے؟ کیا جنت میں ہمیں جگہ ملے گی؟ کیا جنت میں ہم اندر جائیں گے؟ یعنی بالکل چھوٹے سے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے ہمیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو. اتنی زبردست، اتنی بہترین چیز. میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہو، میری طرف سے آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میری طرف سے آپ کی عزت، مال، جان، آبرو، ہر چیز سلامت ہے. اور اور میری طرف سے آپ کے لیے امن ہے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، سبحان اللہ. یعنی سلام سے شروعات جب ہو رہی ہے تو کتنی پیاری پیاری باتیں، کتنی اچھی اچھی اخلاق ہمارے پاس رسول اللہ نے چھوڑ کر گئے، اور ہم کہاں پر اخلاق میں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وقت کافی ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس افطار کا وقت، افطاری کا ٹائم بھی چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان میں شاید. مگر میرے جو الفاظ ہیں، اگر میں اب چاہے تو میں بند کر سکتا ہوں. آپ کا افطاری کا وقت ہے، لیکن اگر میں آپ کو کنٹینیو رکھوں، یہ ایسے اور 10 منٹ ایسے رکھوں، تو ہو سکتا ہے آپ بھی مجھے سلام کرنا چھوڑ دیں، کہیں کہ یہ سلام کا موضوع نے اتنا بڑا، اتنا لمبا لیا کہ اس میں ہمارا تمام افطاری کا وقت ہی نکل گیا. لیکن میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے بچوں، بزرگ دوست، یہ سلام کا جو بڑا چیپٹر ہے، بڑا باپ ہے نا، اسے سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اسے مشکل نہ بنائیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی انہوں نے اتنا لمبا لے لیا آج ہمارے استاد نے، لیکن آج سلام پہ ہی انہوں نے اتنے لمبا لیکچر، یعنی 30-40 منٹ اسی پہ لے لیے، تو پھر اگلی بار آپ مجھے سلام ہی نہ کریں. تو پھر آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ایک دو اور ٹکڑے حدیث کے لے لیں گے، تاکہ ہمارا جلدی جلدی ہم سکے. ڈے 2 میں 3 4 5 میں ختم ہو جائے گا ہمارا. یعنی بک بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں جو مین چیزیں ہم اس میں لینا شروع کریں گے. اور آپ مجھے میں جب سلام کروں تو آپ مجھے جواب دے دیں، اور ایسا نہ کرے کہ سلام میں اتنی لمبی کر رہے تو پھر سلام سے بچ جائے. تو آگے بڑھتے ہیں. حدیث کا ٹکڑا جو سیکنڈ ٹکڑا ہے، پیراگراف، سیکنڈ پیراگراف: کوئی مسلمان اگر آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں دعوت کے لیے بلانا یا پھر کوئی مطلب بھی ہوتا ہے، اس میں ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، شادی، ولیمہ. یعنی اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت کے لیے بلاتا ہے، مدد کے لیے بلاتا ہے، مشورے کے لیے بلاتا ہے، تو آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ولیمے کے بارے میں آتا ہے تو ولیمے کی دعوت کی، اگر یعنی اگر کسی نے آپ کو ولیمے کی دعوت دی تو اس کی دعوت کو قبول کرو. اگر کسی نے ولیمے کی دعوت ریجیکٹ کر دی، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی.
یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ شرعی جائز دعوت قبول کرے۔ لیکن یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعوت کھانے کی، مدد کی یا مشورے کی جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ وہ دعوت نہیں جو میوزک میں، پارٹی میں، ڈی جے میں، مرد عورت ایک جگہ گیدرنگ ہے، بے حیائی، پردگی، بے پردگی، جہاں پیسہ فضول کرنے والے ہیں، پیسہ فضول خرچ کرنے والے، یعنی بری دعوت، لوگوں کو دکھانا، شو آف کرنا۔ اگر ایسی دعوت ہے تو پھر ایسی دعوت میں ہمیں شامل ہونا نہیں ہے۔ ہم ایسی دعوت کہ یعنی اگر اس دعوت میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر دعوت میں جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے برابر ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کے ہمارے دعوتوں میں قطع تعلقی سے بچنے کے لیے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے، ہمیں اگر ان کی دعوت میں شریک ہونا ہے، یعنی اگر ہمیں ان کی دعوت میں شریک ہونا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہمیں کام کر سکتے ہیں، بہت بڑی ایک نیکی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان سے بات چیت چھوڑ دیں یا بات چیت روک دیں تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بہت بڑا کام بھی، ایک بڑی نیکی بھی آپ کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کوئی دعوت میں جاتے ہو اور دعوت میں قطع تعلقی ٹوٹنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ آپ جانے کسی بھی حال میں کوئی رشتہ دار کی دعوت ہے، تو جب آپ ان کی دعوت میں جاؤ گے تو ان سے ایک سوال کرنا کہ آپ نے یہ جو دعوت کی، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ آپ ان سے سوال کرنا، یعنی بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ یعنی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ یہ دعوت کر رہے ہو، کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ اگر اور کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ اگر آپ قیامت والے دن گواہ ہوں گے ان کے پاس کہ آپ نے انہیں برائی سے روکا مگر وہ اپنی دنیاوی چمک میں، دھمک میں مشغول رہے، اس میں انہوں نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اور جو ایک بڑی ذمہ داری تھی اپنے پیسوں کو بچانا، مال کو بچانا، لوگوں کو بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے، ان کی غلطی کو، ان کے عیب کو تلاش کر کے ان کو بتائیں گے، تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہے، یعنی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ جب ان سے آپ سوال کرو گے کیا آپ کے یہ عمل سے اللہ راضی ہے، یعنی جب آپ اللہ کے پاس جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے جو دعوت کی تھی وہ غلط تھی۔ اچھا، یہ اب اگر یہ ہماری دعوت میں جانا ضرورت تھی تو ہم دعوت میں جائیں، ان کو اٹینڈ کریں، ان کا شریک ہو، لیکن ان کو شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتائے اور آپ خود گواہ بنے کہ میں نے تمہیں برائی سے روکنے کا کوشش کی، لیکن تم اپنی دنیاوی چمک دھمک میں مشغول رہے اور تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو اب جب ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمارے لیے بہترین نیکی اور سب چیز اجر ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلطی پر ہے۔ جب ہم اور بہت سے لوگ، کیونکہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی یہ ہمارا اچھا اخلاق ہے کہ ہم انہیں اچھی اچھی چیزیں بتائیں، بری چیزوں سے انہیں روکیں۔ جب ہمارا اچھا اخلاق ہوگا تو دشمن بھی ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ یعنی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ دشمن بھی آپ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر جب اخلاق خراب ہو تو سامنے تو مسکراہٹ ہوگی، لیکن آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کے اوپر داغ لگتے جائیں گے۔ یعنی آپ کو ابھی بتایا کہ یہ دوسرا حدیث کا جو چیپٹر ہے، یعنی پیراگراف ہے، دوسرا ٹکڑا، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق کہ جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے، جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا بھی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کا جو ڈے 2 ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان بھائی آپ سے نصیحت مشورہ طلب کرے تو ہمیں ان کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی ہمیں مشورے کے لیے بلائے یا انہیں ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے ان کی نظروں میں، یعنی آپ کا مشورہ بڑا عدل والا ہے، بڑا انصاف والا ہے، اسی لیے تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ انہیں سمجھائیں، انہیں مشورہ دیں۔ لیکن آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ انہیں جائے، جب وہ دعوت دیں، مشورے کے لیے بلائے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان کے مشورے پہ انہیں ایسا مشورہ دیں جس سے ان کا نقصان نہ ہو یا نقصان سے بچ جائے، چاہے بزنس، شادی یا پھر کوئی اور چیز۔ جب ہمیں وہ مشورے کے لیے طلب کرے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تمام کاموں سے زیادہ اہم کام، ضروری کام مشورہ دینا ہے۔ یعنی آپ تمام کام چھوڑے اور ان کے مشورے کے لیے آپ چلے جائیں، اور ایسا مشورہ نہ دیں جس پر چلنے سے ان کا نقصان ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے
کسی کا مشورہ دینے کے لیے، مشورے کے لیے، ایڈوائس کے لیے، نصیحت کے لیے بلایا اور آپ نے اسے غلط نصیحت دی تو آپ نے اس کی میں خیانت کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ جب طلب کرے تو تمہیں ایمانداری سے، خیر خواہی کے جذبے سے اسے مشورہ دو، چاہے سامنے ہو یا فون پہ ہو، چاہے دور ہو یا قریب ہو، اچھا کا مشورہ دو۔ یہ حدیث کا تیسرا ٹکڑا تھا کہ مشورہ جب اگر کوئی طلب کرے، کوئی اگر آپ کو مشورے کے لیے بلائے تو آپ انہیں مشورہ اچھا دیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کا نقصان کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو تو میں اس کا تو کام تمام کر دوں گا، یعنی جو بھی اس کے پاس 1-2 لاکھ جو ہے اس کا تو سارا فنا کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، جو بزنس کرے گا اس میں اس کا نقصان ڈال دوں گا۔ تو پھر ہم نے امانت میں خیانت کی۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کا ڈے 2 یہیں پر روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ڈے 2 ہے کیسا لگا مجھے بتائیں، اور اس کے بعد آگے بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ اسی رمضان میں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔